नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। अयाज़ मेरे साथ, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी, खावर खुमन प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयानात देख रहे हैं, सुन रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंटरव्यू। सभी हमतन गोश थे, ऑल ईयर्स थे कि वज़ीर आज़म जो है वो कराची इंसिडेंट पर क्या बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी और IG का अगवा, इसे कॉमेडी, इस सारी एपिसोड को उन्होंने कॉमेडी करार दे दिया है। और इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि भारतीय मीडिया नवाज शरीफ को हीरो बना रहा है। ये पिछले दरवाजे से किन किन को मिलते हैं, सब रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म के पास होती हैं, उन्हें पता चलता रहता है। वो कहते हैं कि वो रहें या ना रहें, ऑपोजिशन की खैर नहीं है, इनको NRO वो नहीं देंगे। इन्होंने फैटफ के मामले पे भी वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल या हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उसके बाद जब इनकार हुआ तो वो निकल आए बाहर। बहरहाल अयाज साहब, वज़ीर आज़म के इंटरव्यू में हम देख रहे हैं कि वो अवामी इशूज़ को भी एड्रेस कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बिजली और गैस इसलिए महंगी हो रही है कि माजी की हुकूमतों के मुआहदे हम भुगत रहे हैं। एक तो ये कहिएगा कि ये जो NRO की रट है, ये पाकिस्तानी सियासत में कब तक गूंजती रहेगी? नहीं, इसे कोई ज़रूरत तो नहीं है। ये जो हर बार वज़ीर आज़म साहब इसका जिक्र करते हैं, और होना तो ये चाहिए था कि एसाब ख़राब हों या बर्बाद हों अपोजिशन के। यहाँ पे उल्टी चीज़ हो रही है, अपोजिशन जो इनके एसाब पे बैठी जा रही है। एक तो इनसे कोई ये पूछे कि नवाज शरीफ साहब जो आजकल इतने आपके लिए मसला बने हुए हैं, और मुझे जाना पड़े लंदन तो मैं खुद जाके उनको वो ले आऊँगा, और ये और बरतानिया से आप कर रहे हैं ना, वो आए, अल्ताफ़ हुसैन आ गया था कि आप जाके नवाज शरीफ को ले आएंगे। पहले तो आप ये तय कर लें कि जाने कैसे जाने दिया था। वो आपसे, इसका मतलब है ज़्यादा वो सियाने और अक्लमंद साबित हुए, और ऐसा उन्होंने किया कि वो ड्रामा किया, जो भी की, फनकारी दिखाई, निकल गए वो। तो अब क्या वो आप रोना है? आप कॉन्सेंट्रेट करें जो आपका काम है, आप कॉन्सेंट्रेट करें जो इश्यूज आपके सामने हैं, और सीरियस इश्यूज हैं। कोई ढंग की चीज़ यहाँ पे हो नहीं रही। ये जो कह रहे हैं कॉमेडी शो हुआ कराची में, ये हमने कराया था, किसी और ने कराया था, भारत ने कराया था। IG को पता नहीं उनके घर को सराउंड करके क्या उनसे फैसला ज़बरदस्ती लिया गया, नहीं लिया गया, मुकदमा एक बनता है, उस तरीके से आप करते हैं। तो ये अपने लिए आप जग हंसाई का सामान क्यों पैदा कर रहे हैं? आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है काजी फायजीसा के बारे में, और वो बायसे निदामत हुकूमत के लिए नहीं है। क्या क्या उस फैसले में नहीं लिखा कि सदर साहब पे भी रिमार्क्स आए हैं तो कि ऐसे किसी नहीं को मुस्ताफी होना चाहिए, तो आपके मुताबिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस्लाह हासिल मशक्क़त। मैं नहीं कह रहा जी, आप मोहतरमा, आप भी मेरे ख्याल उनसे ज्यादा सियानी निकल रही हैं कि ये मैंने कोई इस्तीफे की बात की है। मैं तो कह रहा हूँ अपने काम से आप काम रखिए। फरोग नसीम साहब वज़ीर कानून है, उन्होंने ये सारा रेफरेंस की बुनियाद रखी, आगे चला मामला, और उसके बाद वो वहाँ पेश भी होते रहे, आर्ग्यूमेंट्स देते रहे। सवाल है आपसे कि क्या इसमें कोई इस्तीफा भाई वो करते रहे, उनको वो है ये हमारा, मैं कौन सा स्टैंड कह रहा हूँ कि ये करना चाहिए। अगर नालायकी पे इस्तीफे यहाँ पे पाकिस्तान में आने लगे तो ना गवर्नमेंट बचे, ना अपोजिशन बचे, ना मीडिया बचे। जो मीडिया की कई ऐसी हिमाकतें होती हैं, अगर कोई कहे जी आपको तो इस्तीफा देना चाहिए, आपको अपना चेहरा जो है नहीं दिखाना चाहिए, तो यहाँ पे कोई मीडिया में कोई नहीं रहेगा। तो वो आप बात रहने दीजिए। जो हमारा मेयार, इज्तमाई मेयार पाकिस्तान का जो है, चाहे सियासत का है, चाहे खेल का है, चाहे मईशत का है या कल्चर का है, हमें सोचना चाहिए वो मेयार इतना ऊंचा नहीं है। एंटरटेनमेंट से लेके सियासत तक, सियासत से लेके आलमी खेलों तक, मतलब हमने अपने साथ कर क्या लिया है। और ये एक चीज का, ये जो हम चीजें ऐसे करते हैं, जो सियासत जिस तरीके से हमारी है, चाहे गुफ्तगू वजीर आजम की हो, चाहे लहजा उनका हो या अपोजिशन का हो, या मौलाना फजल रहमान का हो या नवाज शरीफ का हो, जिनको एस्टैब्लिशमेंट आज याद आई है। पूरी सियासी उम्र उन्होंने गुजार दी इस एस्टैब्लिशमेंट की गोद में, आज जो है वो उनको निकाल रहे। तो हमारा ये मेयार जो है इज्तिमाई इतना है, हमें सोचना चाहिए कि हमने इस कौम का, इस मुल्क का मजाक क्यों बना लिया है। ऐसा मुल्क जो था ये 1947 में 50s में ऐसा नहीं था।
60s تک ہمارے حالات خراب تھے, ہمارے سے کیوں ڈھنگ سے چیزیں نہیں ہوتی؟ وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا جب آپ کے ٹوکنے سے پہلے کہ ریفرنس جو ہے, ریفرنس آپ دائر کرتے ہیں, پہلے آپ کو دائر نہیں کرنا چاہیے, کرتے ہیں آپ سے ٹھیک نہیں ہوتا. کراچی میں آپ کچھ کرتے ہیں آپ سے وہ نہیں ٹھیک ہوتا. مطلب آپ نے پرچہ وہاں درج کرانا ہے کیپٹن صفدر کے خلاف, تو ایک وہ پروکلیمڈ اوفینڈر جو ہے, جو بھگوڑا ہے انصاف کا, جو جسٹس سسٹم کا, اس کو آپ بلا کے کر رہے ہیں, تو کچھ تو ہم کام جو ہے کچھ ڈھنگ کا ہم کر لیں. ایک چیز اچھی تو یہ ہے, میں اب زیادہ لمبی, صرف ایک چیز ہے اچھی ہوئی, بلاول نے کمپلین کیا, آرمی چیف نے نوٹس دیا, آرمی چیف نے کہا ہم انکوائری کرتے ہیں, اور پھر بلاول نے کہا جی اچھا ہوا ہے کہ آرمی چیف نے نوٹس دیا. تو یہ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. ریفرنس اگر قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ہوا تو سپریم کورٹ نے رد کیا نا, تو اچھی چیز ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے, یہ کچھ ارتقا سمجھ لیجیے ہماری ارتقا اسے ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن بلاول نے جو اپیل آرمی چیف سے کی نا, مریم نواز صاحبہ کی بقول, وہ وزیر اعظم سے ہونی چاہیے تھی. یہ جمہوری عمل یہی کہتا ہے. سلمان صاحب, آج آپ نے عمران خان صاحب کی جو باتیں, بیانات آپ نے دیکھے یا سنے, آپ کو نیا عمران خان دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں عائشہ, مجھے پرانا عمران خان دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ پاکستان کے معاملات کے ذمہ دار ہیں, وہ پاکستان کے حالات و واقعات پر جواب دہ ہیں. اور میں بھی اپنے چینل پہ دیکھ رہا تھا, یہ 48 کے قریب ٹکرز جو ہے مجھے CNR نے بھجوائے ہیں, اور اس میں سے 29 جو ہیں ان کا تعلق نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کے خاندان کے حوالے سے ہے. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ احتسابی شکنجہ ضرور, جنہوں نے قوم و ملک کی دولت کو لوٹا ہے انہیں جواب دہ بنائیں. نواز شریف پاکستان سے باہر چلے گئے, کن کی اجازت پہ؟ ہمیں تو حکومت نے بتایا کہ ان کے حالات کیا ہیں اور جو واقعات بنے. بات یہ کہ انہیں قوم نے ذمہ دار ٹھہرایا تھا, اور میں بتاتا ہوں کہ جن ایشوز کی نشاندہی وہ کر رہے ہیں, اب وہ تقریباً 2.5 سال ہو گئے کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. یہ باتیں تو وہ اپوزیشن کے اندر بھی کرتے رہے, اور اپوزیشن کے بعد جب وہ حکومت بنے تو اس پہ پیش رفت ہونی چاہیے تھی. دیکھیں اگر آپ واقعتاً جو چور ڈاکو اور مافیاز کو ان کے انجام پہ پہنچانا ہے, تو اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے آپ اپنے عوام کو خوش کریں, جنہوں نے آپ سے امیدیں اور توقعات لگائیں. کیا 2.5 سال کے اندر پاکستان کے اندر معیشت کا عمل بحال اور اس پہ پیش رفت ہوئی؟ کیا لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آیا؟ کیا پاکستان کے اندر سیاسی استحکام قائم ہوا؟ کیا آپ انتظامی اصلاحات کر پائے؟ کیا پولیس کے اندر اصلاحات کا عمل جو ہے وہ اس میں پیش رفت ہوئی؟ اگر وہ سب کچھ کر رہے ہوتے اور پھر ان کے ساتھ ان کو تن رہے ہوتے نا, تو پھر قوم میں عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہوتی. آپ چھوڑیں اپوزیشن کو. دیکھیں میں 4-5 آدمی, آپ نیٹ پہ جائیں, یہ میں نئے آدمیوں کی بات کر رہا ہوں, نہ میں میجر طاہر صادق کا حوالہ دینے لگا ہوں, نہ میں راجہ ریاض کا حوالہ دے رہا ہوں. یہ سردار یار محمد رند ہیں, یہ تحریک انصاف بلوچستان کے سرکردہ رہنما ہیں, اور دوسرے مسعود ملک صاحب ہیں جو شمالی پنجاب تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں. دونوں اس بات کی نشاندہی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے. کرپشن پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور خاص طور پہ وہ مسعود ملک صاحب اپنی پارٹی کے ذمہ داران کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پٹواری کا ریٹ دگنا ہو گیا ہے, تھانے کا ریٹ بھی دگنا ہوا ہے. اس کے بعد آپ کوئی حکومتی ادارہ ایسا بتائیں جس کے اندر واقعتاً بغیر رشوت کے کام ہو. دیکھیں میں عمران خان صاحب کی پہلے دن سے آج تک میں ان کی سیاست دیکھ رہا ہوں, اور 20 سال انہوں نے سٹرگل کی تھی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی نئی نسل کے لیے ان میں ایک کشش تھی, اس لیے کہ وہ پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی کی بات کر رہے تھے. پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی ناگزیر ہے. دیکھیں دنیا کے جمہوری معاشروں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں کے حکمران ڈیلیور کرتے ہیں, وہاں پر جمہوریت ڈیلیور کرتی نظر آتی ہے. یہ پاکستان کے اندر ایک ایسا تجربہ ہو رہا ہے جس میں جمہوریت تو مسائل کی ہماجگاہ بنی ہوئی ہے. بات یہ کہ جمہوریت کا رونا سارے روتے نظر آتے ہیں, لیکن جمہوریت اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات تک محدود ہے. اور بات یہ کہ میں مہنگائی کی بات بار بار کرتا ہوں, یہ میں نہیں کر رہا, ان کی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں کہ لوگ
महंगाई की आग में जल रहे हैं। और अच्छी बात है वो जो आजकल उन्होंने स्टॉल का अमल शुरू किया है। मैं रोज बैठ के अपने तमाम ब्यूरो से हम पूछते हैं कि जनाब वो जो स्टॉल्स का अमल है, उन्होंने कहा जी हाँ वो स्टॉल का अमल लगा है, किसी हद तक कीमतें नीचे आई हैं, लेकिन चीनी वहां पर फराहम नहीं की जा रही, आटा जो है उसका मियार दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूं फिर भी एक कोशिश और काविश हुकूमत ने की है। देखें बात यह कि अगर हुकूमत डिलीवर करती नजर आ रही होती तो फिर आप शरीफ को टारगेट करते। अब बात यह है कि आप तो गुस्सा उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे हैरानगी इस बात पे है कि फिर हजारों की तादाद में लोग अपोजिशन की, देखें मैं तो ये कहता हूं कि आप जिन्हें चोर और डाकू करार दे रहे थे वो तो लोग पुराना पाकिस्तान मांगते हैं। वो क्यों पुराना पाकिस्तान मांगते हैं? जब हम ये कहते थे कि पुराना पाकिस्तान करप्शन पे मबनी था, पुराने पाकिस्तान में चोर और डाकू, आज चोर और डाकू नहीं, आज पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े माफियाज हैं और वो माफियाज हुकूमत के अंदर बैठे हैं। निशानदेही आपके लोग कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा था कि एडवाइजर कौन है, ये नदीम बाबर साहब और जो बाहर से लोग आए हुए हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेक नहीं है और ये कल को चले गए जाएंगे, ये IMF के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आयशा आखिरी बात मैं ये कहता हूं कि चले आटा छोड़ दें, चीनी छोड़ दें, दालें छोड़ दें, ऑयल छोड़ दें, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो हुकूमत से मुतल्लिक है, वो है बिजली, गैस और पेट्रोलियम। एक तरफ आप कहते हैं जी हम कीमतें नीचे लेके आएंगे, हर हफ्ते के अंदर आप देख लें पिछले 15 दिन में हर हफ्ते के अंदर आपकी पर यूनिट बिजली के इजाफा हो रहा है। जब आप लोगों को बिजली के झटके लगाएंगे तो फिर महंगाई नीचे नहीं आएगी। तो फिर खान साहब इसी तरह के इंटरव्यूज देंगे, ये पुराने खान साहब है, हमें नए इमरान खान की जरूरत है। को भी वो कह रहे हैं फ्रंट फुट पर आकर बयानिए की जंग लड़े। ये बयानिए की जंग का प्रोफेसर साहब क्या फायदा होगा पाकिस्तानी अवाम को? देखिए, जो इस वक्त हमारे यहाँ बयानिया हुकूमत का और अपोजिशन का चल रहा है, जिसमें ज़िद और बद कलामी जो है बहुत नुमायाँ जो है वो नज़र आती है, और ये बहुत हमारी सियासत का अफसोसनाक पहलू है। और जो चीज़ दोनों को ये रियलाइज़ करनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को, हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म की, और अपोजिशन को, कि ये जो मौजूदा रुझानात हैं इससे दोनों को नुकसान हो सकता है। और हुकूमत को दो चीज़ें जो वज़ीर आज़म साहब को रियलाइज़ करनी चाहिए कि उनको या उनके मशीरों को अकाउंटेबिलिटी पे बयानात नहीं देने चाहिए, इसलिए कि अकाउंटेबिलिटी हुकूमत नहीं कर रही। अकाउंटेबिलिटी के लिए एक अदारा है, उससे आपको शिकायतें हो सकती हैं, वो कानून पे एतराज़ात हो सकते हैं, वो हम सबको हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता और वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी को हुकूमत के मातहत कर दें तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती। अकाउंटेबिलिटी के लिए लाजिम है कि उसमें लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसपेरेंसी और जो है जो है रूल ऑफ लॉ का होना ज़रूरी है। इसके बगैर अकाउंटेबिलिटी नहीं हुआ करती। लिहाजा ये जो एक मशीर साहब बोलते रहते हैं सुबह शाम दोपहर, और वज़ीर आज़म साहब कहते हैं NRO देना है कि नहीं देना, अकेला वज़ीर आज़म NRO नहीं दे सकता, उसके लिए लॉ चाहिए, लॉ पार्लियामेंट ने बनाना है। तो लिहाजा ये गुफ्तगू की बजाय एक तो इससे परहेज़ करना ज़रूरी है। जो हुकूमत के करने का काम है वो है परफॉर्मेंस का, वो है गवर्नेंस का, वो है लोगों के मसाइल को एड्रेस करने का। मतलब अभी प्राइस हाइक की हम बात कर रहे हैं, वो क्यों कंट्रोल नहीं होती? सवाल ये है भाई, आपको पहली दफा प्राइस हाइक नहीं हुआ है, इसको मैनेज करने के एस्टेब्लिश तरीके हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो मीडिया में बैठ के तकरीरें करने और इंटरव्यू देने का शौक है, ये छोड़ दें। हुकूमत को गुफ्तगू की जरूरत नहीं होती, हुकूमत को काम की जरूरत होती है। अपोजिशन गुफ्तगू करती रहती है, लेकिन अपोजिशन को न्यूट्रलाइज करने का तरीका यह है कि अपनी कारकर्दगी बढ़ाएं, अपने अवाम से एक रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करें, और खुद ब खुद अपोजिशन बेमाने होकर रह जाएगी। लेकिन अगर आप बढ़ चढ़कर बयानिए की जंग लड़ेंगे तो ज़बानी जमा खर्च में सबसे ज्यादा नुकसान हुकूमत का होता है। बयानिया ज़बानी जमा खर्च है, बयानिए को हकीकत से तब्दील करें, बयानिए को बयानिए से आप तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए कि एक चीज के इतने पहलू। अब वो जो कराची वाला वाक़या है उसको इतनी इंटरप्रिटेशन हो रही हैं, हर अपने अपने मकासद के हवाले से, अपनी अपनी सियासत के हवाले से बयानिया कर रहा है। वो बहुत मजे का खेज है ये बात। ठीक है प्रोफेसर साहब, उसमें वजीर आजम के रोल पर भी अपनी तरफ क्वेश्चन जरूर हो रहे हैं, खबर उसको भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं गुफ्तगू में। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उन्हें बरतानिया जाके नवाज शरीफ साहब को लाना पड़ा, बरतानवी वजीर आजम से बात करनी पड़ी उनकी वापसी के लिए, तो वो करेंगे। फिर इसी इंटरव्यू में वो ये भी कहते हैं कि चोरों को वापस नहीं आने देंगे, वो इक़्तिदार में ना भी हुए तो लोगों को इनके खिलाफ निकालेंगे। इससे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे?
دیکھیں ہم دو مختلف چیزیں کے ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں. ایک تو پولیٹیکل لڑائی ہے, وہ کسی بھی جمہوری ملک کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتی ہیں. دنیا کی موسٹ سیولائزڈ ڈیموکریسی کی بات کر لیں, ڈیولپنگ کی بات کر لیں, انڈر ڈیولپ کی بات کر لیں, تو سیاسی جماعتیں لڑتی ہیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از آلویز نوائزی, شور ہوتا ہے, تو شور تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اب ہماری جو بدقسمتی ہمارے سیاسی جماعتوں کی یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو ماننے سے انکاری ہیں. لڑائی کب شروع ہوئی؟ پہلے دن جو ایاز صاحب نے بات کی نا, کہ پہلے دن جب عمران خان نیشنل اسمبلی میں گیا تو اس کو کہا گیا, تانا دیا گیا کہ یو آر اے سلیکٹڈ پرائم منسٹر. مطلب یہ ہے کہ تم ہمارا الیکشن چوری کر کے آئے ہو, تمہارے پاس یہ جو تمہارے جس اقتدار کے اوپر بیٹھے ہو یہ بالکل غلط ہے, انلیجٹیمیٹ ہے. لڑائی شروع ہوگی, پہلا دن تقریر کرنی تھی, تقریر کرنے کی اجازت نہ دی گئی. اس دن سے آنورڈ 2.25 سال کے دوران جو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں, آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ جو خواجہ آصف نے تقریر بھی کی تھی, رابطے بھی ہوئے تھے کہ آپ کو کیا پتا, گیم تو ہم کر رہے ہیں, ایک کسی دن آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے پاؤں تلے سے ہم زمین کھینچ لیں گے. اور ہمارے ملک کی سیاسی تاریخ کے اندر یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ یہاں پہ سازشیں ہوئی ہیں, سازشوں کے ذریعے الیکٹڈ یا نیم الیکٹڈ حکومتوں کو گھر بھجوایا گیا, مارشل لا لگے, جو کچھ بھی ہوا وہ سارا ہمارا اس چیز کا ایک سیاسی تاریخ کا حصہ ہے, اسے ہم بالکل جان نہیں چھڑا سکتے. اب ہم بات کرتے ہیں آپ کا سوال کہ جی کیا جو پرائم منسٹر کے یہ جو بیانات ہیں اس سے عام بندے کو فائدہ ہوگا. اس کا کاؤنٹر کویسچن ہے کہ کیا جو اپوزیشن سڑکوں پہ نکل رہی ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سلیکٹڈ ہیں, آپ کو گھر جانا چاہیے, آپ الیکشن چوری کر کے آئے ہیں, ہمیں واپس آنا چاہیے, کیا اس سے عام عوام کو کوئی سہولت ملے گی؟ یہی جو پروفیسر بھی یہی بات کریں, مسئلہ تو یہی پر ہے کہ جب آپ نے عام لوگوں کے ایشوز کے اوپر بات ہی کوئی نہیں کرنی تو پھر اس کے بعد عام عوام تو پس جائے گی. اقتدار کی جنگ ہے. شریف فیملی یا اس وقت جو بھٹو خاندان ہے یا زرداری خاندان ہے, ان کی لڑائی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو نیب ہے اس وقت قانونی اور آئینی طور پر تو ایک اٹانومس ادارہ ہے, لیکن ان کا الزام یہ ہے کہ وہ عمران خان کے کہنے کے اوپر ہمارے خلاف تمام جو کیسز بنا رہا ہے, ہمارے خلاف جو احتسابی عمل ہے وہ بالکل ایک نہیں مانتے, نہ ہم عدالتوں کو نام مانتے ہیں, نہ ہم نیب کو مانتے ہیں, نہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں. عمران خان اس کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ میں تو آیا ہی ان چوروں کو پکڑنے کے لیے. تو یہ ساری لڑائی ہے. بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا زیادہ تقسیم کا شکار ہے کہ کوئی کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے. ابھی آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا کہ مریم کا بیان, مریم, رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف, خاقان عباسی, احسن اقبال, تینوں کے بیانات آن دا رول آف اسٹیبلشمنٹ پچھلے 2 دن سے بالکل مختلف ہیں. کوئی کہتا ہے بات کرنی ہے, ایک کہتا ہے بات نہیں کرنی ہے, ایک کہتا ہے نہیں ہمارے رابطے ہیں, ایک کہتا ہے بالکل رابطے نہیں ہے, ایک کہتا ہے جی اگر رابطے ہوئے تو بہت غلط ہوگا, دوسرے کا نہیں, ایک تیسری پارٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا. تو یہ ساری کی ساری جو کنفیوژن ہے, یہ ساری کی ساری جو مسئلہ ہے وہ تو عام عوام کے سامنے ہے. اگین میرا تو پہلے دن سے اس پہ ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے, جب تک ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کو برداشت کرنا نہیں سیکھیں گے, ایشوز کے اوپر بات نہیں کریں گے, تو پھر کوئی تیسری قوت ہے وہ اپنا رول ادا کرتی ہے اور پاور ویکیوم کبھی نہیں رہتا. وہ یہ لڑیں گے تو وہ ویکیوم کو فل کر دیا جائے گا, اور ویکیوم ہمیشہ فل ہوتے رہے اور مستقبل میں بھی ہوں گے اگر یہ اسی طرح لڑتے رہے. تو ایسے بیانات اور ایسی فضا ایاز صاحب اپوزیشن کو تو سوٹ کرتی ہے, لیکن حکومت کے پاس تو کرنے کے کام ہے, اور اپوزیشن ڈی ٹریک کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ کو, اور گورنمنٹ اس ڈی ٹریک ہو رہی ہے. ریلیف کے بجائے نواز شریف میں زیادہ انٹرسٹڈ دکھائی دے رہی ہے. ایاز صاحب کے سامنے سوال رکھوں گی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. وزیراعظم کے انٹرویو کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ان کا یہ بتانا ہے کہ جنرل باجوہ بتاتے رہتے ہیں کہ اپوزیشن سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن کیونکہ اپوزیشن کا بیانیہ فوج مخالف ہے اس لیے وزیراعظم کی نگاہ میں ایسی ملاقاتیں غلطی ہیں. اچھا, ساتھ ہی ایاز صاحب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات خراب کرنے کی کوشش اپوزیشن کی ناکام رہی. تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ اپوزیشن کو فراموش کریں اور صرف عوام کے لیے کام کریں, اپوزیشن کو بالکل بھی ڈسکس نہ کریں. ساروں کی پریشانی کیا ہے؟ سارے پریشان پھر رہے ہیں. وزیر اعظم پریشان ہے, اپوزیشن پریشان ہے, جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام اگر نہیں لگتے وہ بھی پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. یہاں پہ
ایک بات تو ذہن میں ہونی چاہیے، پاکستان میں کرپشن ہوئی ہے، چوری ہوئی ہے، ڈکیتیاں ہوئی ہیں، لیکن کچھ نظام آپ کا ایسا ہے، سیاسی پارٹی ایسی ہے، حکمران جماعت ایسی ہے، نیب ایسی ہے، نیب کی دکان تو بند ہونی چاہیے۔ اب اعلان کر دیتے ہیں، کیس انیشیٹ کر دیتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں، آگے کچھ ہوتا نہیں، کسی کی کنوکشن ہوئی نہیں ہے، اور وہ سارے کے سارے شہیدوں کی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم بھی بے گناہ، ہم پوتر، ہم سے نیک کوئی نہیں تھا، دیکھیں وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ یہ تماشا یہاں پہ ہو گیا۔ یہ جو کاروں والا ریفرنس ہے جو نیب کہتی ہے ہم وہ کر رہے ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اسلام آباد میں ساک کانفرنس ہونی تھی، اس کے لیے انہوں نے فوری طور پہ ڈیوٹی فری گاڑیاں منگا لی، ساک کانفرنس کینسل ہوگی، انہوں نے کہا وہ گاڑیاں تقسیم کر دیں اور اپنے استعمال میں لے۔ یہ ساری لوگوں کو، واقفان حال کو یہ چیزیں پتہ ہیں، نیب سے کوئی فیصلے نہیں ہوتے۔ عمران خان انقلابی بننا چاہتے ہیں، نہ خود انقلابی ہیں، نہ سوچ انقلابی ہے، نہ جماعت انقلابی ہے، تو آپ کیسے ہوں گے؟ اور ملکوں میں بھی انقلاب آئے ہیں، انہوں نے کیسٹرو آیا تھا کیوبا میں، پہلے 2 مہینے میں 300-400 آدمیوں کو پھڑکا دیا تھا، جس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اور کچھ کام نہیں انہوں نے کیے۔ یہ ماضی 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 کرتے رہتے ہیں۔ میں ایک آپ کو مثال دوں، لینن کے کنیکٹڈ ورکس میں اتنے لمبے ہیں، ماؤ کے کلیکٹڈ ورکس میں، دونوں ورکس میں ماضی کا ایک ریفرنس نہیں ہے۔ لینن کی کتاب میں زارسٹ ایمپائر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارا یہ ہے کہ ہم آئندہ کیا کریں گے، ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارے پرابلمز کیا ہیں۔ ماؤ کے سارے ورکس جو ہیں کہ ہم نے چائنیز سوسائٹی کو کیسے ٹرانسفارم کرنا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ جی زار جو تھا، زار نکولس سیکنڈ، اس نے یہ ہمیں یہ چھوڑ دیا ہے، وہ ورلڈ وار 1 میں ہم چلے گئے تھے تو اس لیے تباہی یہاں پہ ہو گئی ہے۔ جرمنی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہٹلر نے تباہی مچائی تھی تو ہم اس لیے کچھ کر نہیں سکتے۔ کوئی وہ ہٹلر کا عذر جرمن سیاست میں ہے ہی نہیں، وہ ایمبیرس ہوتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے۔ یہاں پہ نہیں ہوتا، سارے کے سارے اس صف میں ہیں، صرف ایک نہیں ہے۔ پر یہ کوئی کہے کہ عمران خان نالائق ہے اور یہ نالائکی جو ہے روز بروز مزید ثابت ہوتی جا رہی ہے، تو وہ جو دوسرے ہیں پوتر اور نیک ہیں، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بھی روز روشن کی طرح وہ داستانیں جو ہیں رقم ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن داستانیں بار بار دہرانے سے تو مسائل حل ہونے سے رہے۔ اور سلمان صاحب، ہمارے وزیر اعظم نے آج بہت ایک پتے کی بات کی حوصلہ دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس میں صبر بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن مدینہ کی ریاست کے پہلے 5 سال کتنی تکلیف میں گزرے تھے، یہ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ اچھا، ویسے سلمان صاحب، مدینہ کی ریاست میں کیا مخالفین کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہوتا تھا؟ اور وہاں کیونکہ وہ فلاحی ریاست تھی، کیا عوام کے جو ایشوز ہیں وہ پش ڈال دیے جاتے تھے؟ دیکھیں عائشہ، وہ آپ نے 5 سال کا ذکر کر دیا، ان کے وفاقی وزیر مذہبی امور جو ہیں غالباً نور اللہ قادری صاحب، انہوں نے 23 سال کا ذکر کیا ہے۔ بات یہ کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے غالباً مہنگائی کا حوالہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے جب غصہ آتا ہے تو غصے میں صبر ختم ہو جاتا ہے، اس کا مطلب احساس موجود ہے۔ پرائم منسٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر غصہ ہے، اور اس پہ کوئی دو آرا نہیں کہ آج سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ مہنگائی کا ایشو ہے، اور اس پہ وہ جو جلتی پہ تیل ڈل گیا، مہنگائی بھی قابل برداشت ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ آپ چینی کو چھوڑیں، چینی کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، پھیکی پی لیتے ہیں لوگ۔ یہ جو روٹی ہے نا، وہ جو کسی نے کہا تھا کہ تو کی جانے یار امیرہ، روٹی بندہ کھا جاندی ہے، روٹی بندہ کھا جاندی ہے۔ بات یہ کہ بندہ چلے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتا ہے، وہ جو جب اولاد بھوک سے بلک رہی ہو نا، وہ برداشت نہیں کرتا، اور اس کے بعد پھر سٹریٹ کرائم بڑھتا ہے، پھر ہم پولیس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جب صحافت کی بات کرتے ہیں تو صحافت ڈیموکریسی کے ساتھ مشروط ہوتی ہے۔ آج اگر ہم کھل کے اختلاف کر لیتے ہیں، تنقید کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کے اندر جیسا تیسا ایک جمہوری سسٹم موجود ہے، اور جہاں تو جو رجحانات متعارف کروائے جاتے ہیں، ماضی کے اندر بھی تنقید ہوتی ہوگی۔ جتنا گالی گلوچ، الزام تراشی اور جو کچھ کہا جا رہا ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس کا پاکستان کی نئی نسل پہ کیا اثر ہوگا۔ اور بات یہ کہ اگر پاکستان کا ہم کہتے ہیں کہ مستقبل جمہوریت کے ساتھ مشروط ہے، تو خدا رہا ایسی جمہوریت نہیں ہونی چاہیے، اور ریاست مدینہ کی مثال نہیں دینی چاہیے۔ میں ہاتھ باندھ کے یہ بات کہتا ہوں، اس لیے کہ ہماری ایک جذباتی وابستگی ہے ریاست مدینہ کے ساتھ، اور ریاست مدینہ
मदीना में, तो बदतरीन दुश्मन जो है, आप देखें कि दुश्मन की बेटी आती है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो जाते हैं। हमारी वो इक़दार और रवायात है जिस पे हमें मान है कि हम अक़लीतों के साथ क्या सलूक था कि हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था, और रात को खलीफा वक्त जाके देखता था कि कोई शख्स भूखा तो नहीं है, और यहाँ तक हुआ कि खलीफा वक्त जाके रात को मजदूरी करता रहा एक बुढ़िया की। इस तरह की मिसालें नहीं। देखिए पनाहगाह, आपने पूरा मुल्क पनाहगाह बना दिया कि क्या आज पूरा मुल्क पनाहगाह नहीं है? 95% लोग इस वक्त मसाइल का शिकार है। और अशराफिया, देखें वो यार साहब दुरुस्त कह रहे हैं, जहां उन्होंने बात खत्म की है कि वो माजी वाले पवित्र नहीं थे भाई, इसीलिए तो लोग कहते थे ना कि एक नया तजर्बा करना चाहिए। नए तजर्बे से तो उम्मीदें और तवक्कुआत ये थी कि माजी की दोनों जमातें करप्ट हैं, एक नया तजर्बा पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है रियासत मदीना के नाम पे। और फिर आपने क्या किया कि जो कुछ इस हुकूमत ने किया है वह उन्होंने जहां से छोड़ा था। मैं एक बात आपको कहूं आयशा, बात ये कि बात दुरुस्त करनी चाहिए कि वो जिन्हें हम चोर और डाकू कहते थे वो पाकिस्तान के अंदर बिजली पूरी कर गए। वो अपने मंसूबों की बात करते थे, वो कहते थे हमने पंजाब के हॉस्पिटल्स को दुरुस्त किया। मैं हमेशा कहता हूं आपके पास एक प्लस होना बहुत जरूरी था कि आपके लोग बैठ के पार्लियामेंट के अंदर भी कहते हैं कि हमने पाकिस्तानी कौम को ये दिया। आप एहसाब की बात कर रहे थे, अभी जो कहा गया कि करप्शन की चोरी माजी में होती थी, चोरी आज भी होती है, डकैती आज भी होती है। आज का माफिया ज्यादा तगड़ा इसलिए कि वो हुकूमती ऐवानों के अंदर मौजूद है, आप उस पर हाथ नहीं डाल सकते। प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए वजीर आजम की जब वो बात करें, क्या ये इक्वल? प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि वो माजी में मुस्तकबिल ना ढूंढे। खूबसूरत बात, बहुत अच्छी बात। और जो अगर उन्होंने मुस्तकबिल ढूंढना है तो वो हाल में ढूंढे। इस वक्त सिचुएशन क्या है, एक हिस्टोरिकल रेफरेंस से आज के मसाइल हल नहीं होते, इसलिए आज के मसाइल को अगर आप वो हल करेंगे तब मैं उनकी तारीफ करूंगा, लोग उनके साथ आएंगे। आज हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ एक इतना अक्यूट किस्म का क्राइसिस है, यानी हमारे यहाँ टोटल सोसाइटी का एक क्राइसिस क्रिएट हो गया है। एक तरफ हमारे यहाँ गवर्नमेंट और अपोजिशन के ताल्लुकात इतने ख़राब हैं कि उनके नज़दीक सच सच नहीं रहा बल्कि मुफादात रह गए हैं, और जो हमारा गुफ्तगू का अंदाज है वो इतना ख़राब हो गया है कि हमने माशरे के माहौल को ख़राब किया। अभी बात हुई है कि यंग लोगों पे क्या असर होगा। यंग लोगों पे मुझे पता है कि नेगेटिव असर है। कभी आप यूनिवर्सिटियों में जाके गुफ्तगू तो सुने ना, पोलराइजेशन आप बार-बार गुफ्तगू तो सुने ना, वो यानी नॉन पार्टीजन एक जुडिशियस वे में चीज़ों को देखना, एक जुडिशियस वे में चीज़ों को करना, इंसाफ की बात करना, असूल की बात करना, ये अमली तरीक़ेकार नहीं रहे, तकरीरों का हिस्सा ज़रूर हैं। हम जमहूरियत की बात करते हैं जब हमें ये नारा सूट करता है, जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो फिर जमहूरियत को कुर्बान करते हैं अपने मुफादात के लिए। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए अपने काम की तरफ, परफॉर्मेंस की तरफ, और उन मुश्किलात को एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए जो मुश्किलात अवाम के सामने हैं। जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक है, ये ठीक है पाकिस्तान में करप्शन रही है, 1985 के बाद जो हमारा पॉलिटिक्स का स्टाइल बदला है उसमें करप्शन आई है, लूट मार हुई है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक आप लॉ में इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, आप सिर्फ इस वक्त नैब जो है ज़्यादा प्रोपेगेंडे पे तवज्जो देता है कि किसी को पकड़ लिया, खबरें निकल रही हैं, खबरें लग रही हैं, केस हो रहा है और वो केस फाइल हो रहा है और वो केस लटका रहता है। तो अगर अकाउंटेबिलिटी आप टाइम पे नहीं ख़त्म करते तो उस पर शकूक पैदा होते हैं। और उसके अलावा हमें ये भी देखना है कि जो कितने लोगों को जो पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करते थे, कितने लोगों को कन्विक्ट करवा के नैब ने पैसा वसूल किया है। वो बेचारे प्राइवेट शहरी होते हैं, उनको पकड़ के 90 दिन के लिए अंदर करके हरास करके आप वो करवा लेते हैं उनसे पैसा। तो हमें जिस मकसद के लिए नैब बना था, नैब का बुनियादी मकसद ये था कि जो स्टेट के रिसोर्सेज को तबाह बर्बाद करते हैं, जो स्टेट को लूटते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती बल्कि एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रही है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी, इंसाफ और इक्वल ट्रीटमेंट की जरूरत है, आप ये भी कहते हैं टाइम बाउंड भी होना चाहिए एहतसाब के अमल को। अच्छा, खबर जो सलमान साहब ने जहाँ बात छोड़ी कि कोई एक प्लस आप बताएं, वो बार बार करंट अकाउंट सरप्लस होने की बात वज़ीर आज़म करते हैं। जब आपने अपने अखराजात को महदूद कर दिया तो उसके बाद ज़ाहिर है ऐसी कमी बेशी होती रहती है, लेकिन मुझे ये कहिएगा कि वज़ीर आज़म का अगले 3 साल के लिए क्या प्लान है, फोकस इस पर होना चाहिए?
دیکھیں وہ وزیر اعظم گاہے بگاہے اپنا پلان دیتے رہتے ہیں کہ 3 سال کے دوران انہوں نے کیا کرنا ہے. ان کے اہداف میرے خیال میں کیونکہ میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ دفعہ ان کو وہ ریپیٹ کرتے ہیں, دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیونکہ بات کرنا چونکہ ضروری ہو جاتی ہے, سلمان غنی صاحب اپنا ہر آرگومنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پرانے اچھے تھے, جو مرضی تھے, چور تھے, اچکے تھے, لیکن تھے اچھے. جناب اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ 6 مہینے میں بجلی نہ پوری کروں تو میرا نام تبدیل کر دینا. آہستہ آہستہ انہوں نے کارخانے لگائے, اس بات سے کوئی انکاری نہیں ہے کہ بجلی کے کارخانے لگے, بجلی پوری ہوئی. اب موجودہ حکومت کو 2 سال 3 مہینے ہو گیا اور سلمان غنی صاحب نے پچھلے دونوں پروگرامز میں اندر کہا ہے کہ جی ہمیں ارلی الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے. اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے, ان کی ڈیمانڈ ہے, اپوزیشن ڈیمانڈ کر سکتی ہے. بنیاد یہ ہے کہ اگر آپ کے آرگومنٹ کی کہ اگر موجودہ حکومت آ گئی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ابھی تک ان کا جو 2 سال 3 مہینے کے دوران ان کا جو پرفارمنس ریکرڈ ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس کے اوپر تو کوئی بندہ نہیں کہہ رہا کہ جی انہوں نے کوئی اس ملک کے اندر کیا زبردست نظام لاگو کر دیا ہے. اب خان صاحب بالکل جو سوال خان صاحب کو انسال کرنا کیا ہے, 100% بات ٹھیک ہے ایاز صاحب نے کہ آپ چھوڑ دیں ماضی میں کیا ہوا ہے. اب آپ جو فارورڈ لکنگ اپروچ لیں, جو بھی آپ نے کرنا ہے خدا را آپ کر ڈالیں, بس کافی ہو گیا ہے. کہ آپ بجائے وہ ہر روز یہی ہوتا ہے کہ جی پاکستان پیپل پارٹی کیا کر رہی ہے, جناب پاکستان مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے, مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں, اور پرانو نے یہ کیا. ٹھیک ہے, اس کو گاہے بگاہے آپ ضرور ہائی لائٹ کریں, لیکن اصل مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس پلان آف ایکشن کیا ہے. میں ابھی تک اس بات پہ ہوں کہ آپ کی جو ٹیم سلیکشن, آپ کی وفاقی کابینہ ہو, آپ کی بیوروکریسی کی ٹیم ہو, آپ کے چیف منسٹرز ہوں, موجودہ ٹیم میں فرینکلی سپیکنگ اللہ کرے کوئی معجزہ ہو جائے, مجھے نہیں لگ رہا کہ اس ٹیم کے ساتھ جو اہداف پرائم منسٹر صاحب بتاتے ہیں کہ ہم حاصل کر لیں گے 2023 تک وہ ممکن ہو پائیں گے. لیکن ایک اپوزیشن کے لیے بھی مشورہ یہی ہے کہ خدا را آپ کو بھی وقت ملا تھا 5 سال کا, چلیں جس طریقے سے بھی عمران خان آ گیا اس کو بھی ٹائم دے دیں. اب 5 سال کے بعد اگر وہ ناکام ہو گیا تو خود بخود ہی لوگ اس کو ووٹ آؤٹ کر دیں گے, کوئی اس کو نہیں کہے گا کہ اسی شخص کو واپس رکھے. لیکن اب جو خام خام میں ملک کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کریٹ کر دی گئی ہے صرف اس وجہ سے کہ کوئی چند ایک کیسز سامنے آ گئے ہیں, اور ان کیسز میں جو شواہد اس طرح کے آ گئے ہیں کہ شاید ماضی کی طرح وہ شواہد انڈر دا کارپیٹ ان کو نہ کیا جا سکے, اس کے اوپر شاید فیصلے ہو جائیں, جو کہ چند ایک فیصلے ہو بھی گئے ہیں اور آئندہ بھی یہی امید ہے. رولا تو انہی چند کیسز کے ارد گرد ہے کہ اگر یہ سارا معاملہ ٹھیک چل گیا اور اگر کوئی کیسز منطقی انجام تک پہنچ گئے, جس طرح سپریم کورٹ کا بھی حکم آ گیا ہے اسی ہفتے کے تمام احتساب کی جو عدالتیں ہیں بغیر کسی پوسٹ پونمنٹ کے اپنے کیسز کو چلائیں, روزانہ کی بنیاد پر ہیئرنگ کریں, اور خاص طور پر یہ جو بڑے کیسز ہیں کرپشن کے, اگر کسی خلاف شواہد ہیں تو اس کو سزا دے, نہیں ہے تو اس کو گھر بھجوائیں, ان کو لٹکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 120 عدالتوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر سپریم کورٹ کا آرڈر آیا اور پرائم منسٹر نے کمیٹی بھی بنا دی ہے, وہ عدالتیں بھی بن رہی ہے. مسئلہ وہی ہے کہ آپ نے اس پروسیس کو آگے لے کے جانا ہے. آپ کا جو احتساب کا ایجنڈا ہے حکومت کا, تو اس کو بھی آگے لے کے جانے کے لیے ٹولز کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, خبر آپ کے ورڈز ہیں, شاید سزا مل جائے اور پھر شاید بجلی سستی ہو جائے, شاید مافیا کو عبرتناک سزا مل جائے. ابھی تک تو ہم شاید کے گھر گھوم رہے ہیں, یہ یقین میں کب بدلے گا. بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دی شو. صاحب ہمارے پاس 1 منٹ ہے, لیکن اس حکومت کے پاس 3 سال ہیں. وزیر اعظم نے انٹرویو کے اختتام پر یہ کہا ہے کہ وہ اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن NRO نہیں دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ورسٹ کیس وہ الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کلیئر میجورٹی کے ساتھ آئیں گے اب کی بار. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے, ابھی تک تو یہ ایکسپیریمنٹ سکسیڈ نہیں ہوا, کامیاب نہیں ہوا. کرکٹ سے سیاست کا جو ٹرانزیشن تھا, ہم یہی کر سکتے ہیں. وزیر اعظم یہ ہیں, کہیں جانے والے نہیں ہیں. اپوزیشن میں اتنا دم خام نہیں ہے. تھائی لینڈ والوں میں زیادہ زور ہے ہماری اپوزیشن سے. وہاں آپ دیکھ لیں کس قسم کی وہاں پہ ڈیمنسٹریشنز ہو رہی ہیں. یہاں پہ وہ کرنے کے لیے ابھی تک نہیں ہے. یہ رہ رہے ہیں. ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اس حکومت کی کارکردگی بہتر ہو, اور اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. میرا خیال پورے مینڈیٹ کے لیے اگر وہ لوگوں سے رجوع کریں گے تو یہ جمہوری آپشن ہے. دنیا کے اندر جب حکومتیں اس طرح کی صورتحال میں پھنستی ہیں تو لوگوں سے رجوع کرتی ہیں. یہ انہوں نے بڑے کانفیڈنس میں بات کی ہے, تو میرا خیال ہے عوام سے رجوع کرنا چاہیے انہیں. فی الحال تو میرا خیال ہے الیکشن وہ اپنے صاحب مشورہ بالکل ٹھیک ہے. الیکشن کے آثار پروفیسر صاحب کو دکھائی نہیں دے رہے. خبر آپ کی بات رہے گی, لیکن کرتے رہیں گے یہ سب باتیں. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے لینے کے بعد.
it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.